اب ایک کالج کا ایک مالک ہے، سب کو پتا ہے وہ کون ہے، اس کے کالے میں ایک حرکت ہوئی ہے، اپنا ایجوکیشن منسٹر کھڑا ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ کام ہوا ہے، اور وزیر اعلیٰ صاحبہ کہتی ہے کہ جی یہ کام پی ٹی آئی نے کیا ہے۔ کچھ تو شرم کر لو، بس جو بھی ہو جائے ہر الزام پی ٹی آئی پہ لگا دو، اپنی گورننس ٹھیک کرو، صوبے کے حالات ٹھیک کرو۔ ہمارے پہ کسی کا الزام ہے؟ ہمارا کیا کام ہے؟ اتنا غلط کام ہوا ہے، لیکن چونکہ وہ سرمایہ دار ہے، اور تو پتہ ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سرمایہ داروں کی پارٹیاں ہیں، سرمایہ داروں سے پیسے لیتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے حصے ہوتے ہیں، ان سے کمیشن لیتے ہیں۔ انہوں نے ساری بار یہی کام کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے بیانات کو ٹھیک کریں۔ کسی صوبے کے اوپر اس طرح کا الزام لگانا کہ دہشت گردی صوبے میں ہوتی ہے، دہشت گردی کا مقابلہ یہ صوبہ کر رہا ہے۔ اس صوبے کے لوگوں نے دہشت گردی کے لیے جو قربانی دی ہے پاکستان کے لیے، دہشت گردی کے خلاف، میرے خیال میں کسی نے نہیں دی، لیکن ہم کسی پہ احسان نہیں چڑھاتے، پاکستان ہمارا ملک ہے۔ لیکن اس طرح کی گھٹیا باتیں کرنا، اس طرح کے گھٹیا الزامات لگانا میرے خیال میں کم از کم زیب نہیں دیتا۔ اور مریم نواز جو ہے وہ تو ویسے بھی میرے خیال میں اگر وہ مانتی ہے اپنے اس کو اپنا شوہر کیا ہے وہ کیپٹن صفدر کو، تو وہ تو اسی صوبے کی بہو ہے۔ تو کچھ شرم کرو، اس صوبے کی بہو ہو کر تم لگی ہوئی ہو، پھر پیچھے وہ دو تمہیں عورتیں چھوڑی ہوئی ہیں، سارا دن ٹاں 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 کر رہی ہیں، ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ اپنے آپ کو ہر 3 دن بعد آتی ہوئی ٹک ٹاک ایک حال میں بنا لیتے۔ عوام میں جاؤ نا، تم عوام میں جاؤ، عوام تمہیں بتائے گی کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ مریم نواز خود اپنا الیکشن ہاری ہوئی ہے، پہلے فارم 45 دکھایا اپنا۔ جس صوبے کی وزیر اعلیٰ خود فارم 47 میں بیٹھی ہو، جس پارٹی کا اور جس حکومت کا وزیر اعظم خود فارم 47 میں بیٹھا ہو، ان کی کیا اخلاقیات ہوں گی اور ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وقت وقت کی بات ہے، ادارے سپورٹ کر رہے ہیں، مل جل کے ڈاکہ مارا گیا مینڈیٹ کے اوپر، اس کے یہ بینیفیشریز ہیں۔ وقت کے ساتھ یہ بینیفیشری ختم ہو جائیں گے، وقت بدلے گا انشاءاللہ۔ ہم ڈٹے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پاکستان کی عوام کا جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے یہ بھی واپس لیں گے، اور اسی پاکستان کی عوام کے ووٹ کی طاقت سے جب اس طرح کی ترامیم یہ کر رہے ہیں نا، یہ ترامیم ختم کر دیں گے۔ لیکن ایک بات ہے، جو انہوں نے ایک راستہ بنایا ہے کسی کے گھر میں گھسنے کا، کسی کی چادر چار دیواری کو پامال کرنے کا، کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کا، جعلی مقدمے بنانے کا، جبر کرنے کا، تشدد کرنے کا، اغوا کرنے کا، یہ بھول رہے ہیں کہ یہ راستہ آپ نے گھر کے لیے نکالا ہے۔ آپ کا گھر بھی سے محفوظ نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہم بدلہ لیں گے۔ ہمارا ایک اپنا پلان ہوتا ہے اور اس پلان کے مطابق ہم نے کام کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں بتایا گیا تھا جو مجھے احکامات خان صاحب نے دیے تھے ڈی چوک پہ احتجاج ریکارڈ کرنے کی، وہ ہم نے کر لیا، ٹھیک ہے؟ کرنے کے بعد میرے پاس وہاں پہ ورکر کے ساتھ اور ورکر کے لیے اور اپنے لیے ایک ہی جگہ تھی جو میرا اپنا پختونخوا ہاؤس ہے، اور وہاں قریب بھی ہے اور وہاں پہ ہم نے جانا تھا، تو ہم وہاں پہ گئے ہیں۔ لیکن انہوں نے جو حملہ کیا ہمارے اوپر، پہلی دفعہ تاریخ میں کسی ہاؤس کے اوپر کسی صوبے کی طرف حملہ کیا گیا ہے، تو اس کے بعد جو حالات بنے وہ سامنے ہیں۔ اب اگلی دفعہ ہمارا جو پلان ہوگا وہ یہ سوچ کے ہوگا کہ کے پی ہاؤس سے بھی آ سکتے ہیں، تو پھر اس کے ادھر بھی راستہ روکنے کے لیے ہم پلان کر کے جائیں گے۔ باقی انشاءاللہ ہمارا ورکر ڈٹا ہوا ہے، فرنٹ سے میں لیڈ کرتا ہوں، یہاں سے میری گاڑی آگے نہیں رک گئی ہے، وہاں تک میری گاڑی آگے تھی، آپ ویڈیو دیکھ لیں، پھر بھی آگے لیڈ کروں گا۔ لوگوں کے بچے میری ذمہ داری ہیں، لوگوں کے بچے جو میرے ساتھ جاتے ہیں وہ بھی میری ذمہ داری ہے، اور جو ہمارے سامنے کھڑے ہیں وہ بھی ہماری قوم کے بچے، وہ بھی ہماری ذمہ داری ہیں۔ ہم پرامن ہیں، پرامن طریقے سے ہم نے احتجاج ریکارڈ کرا ہے، ہمیں اسے فخر ہے، پرامن ہو کے رہے ہیں۔ ہم کسی کے ایجنڈے پہ جا کر تشدد کبھی بھی نہیں ہوں گے، نہ ہم نے ہونا ہے۔ پرامن طریقے سے اپنا حق لینا ہے انشاءاللہ۔ سیاسی تحریک ہے، سیاسی طریقے سے ہوگی انشاءاللہ۔